کہ پاکستان کی بیٹی ہونے کی یہ سزا ہے۔ میں وہاں پہ کوئی فحاش کپڑے نہیں پہن کر گئی تھی، میں نے آج تک کوئی فحاش ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ کپڑے نہیں پہنے، میں ایک پراپر ڈریس میں تھی۔ میں نے 14 اگست کے لیے نیو ڈریس سلوایا تھا، میرے دیکھنے سے پہلے سب کچھ میرا اتار لیا گیا۔ کافی زیادہ لڑکے تھے، وہ ایک دم ہمارے اوپر آئے ہیں، سیلفیز لے ڈالتے مجھے کہا میرے پورے گروپ کو جو ہے وہ جنگلے کے بالکل پاس لے کے، مینار کا جو جنگلہ ہے وہ کلوز تھا۔ ایسے میں یہ ہوا کہ جنگلے کے بالکل قریب ایک گیٹ تھا، تو اندر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے کہا کہ میں لڑکی کو تو اندر کر لیتا ہوں لیکن آپ لوگ جنگلے سے باہر ہی لیں۔ میں جنگلے کے اندر جیسے گئی ہوں تو باہر ساری دنیا وہاں جنگلوں کے پاس ہی تھی۔ ہم نے کہا کہ چلے یہاں پہ رش بھی نہیں ہے، ہم دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں پہ اتنا زیادہ گھیر لیا تھا، وہ سب لوگ جنگلے توڑ کر، وہ تارے توڑ کر سب اندر آ گئے، اور وہاں گرتے گرتے ایک ایسی پلیس آئی کہ جہاں پہ میرے پاس آپشن تھا کہ وہاں پہ ایک پانی کا تالاب بھی ہے چھوٹا سا، ایک آپشن تھا کہ بس اس میں سے میں کود جاؤں۔ میری ٹیم بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ادھر سیو ہو جائیں گے نیچے، وہ کافی گہرا تھا، میں نہیں کود پائی اپنی جان بچانے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے 15 پہ کال بھی کر دی، کوئی رسپانس نہیں ملا۔ 6:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک میں ٹارچر ہوتی رہی، لوگ میرے بال کھینچ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھو، یہ ناٹک کر رہی ہوگی شاید۔ ایک عورت اپنے پاکستان میں اپنی سٹی میں سیو نہیں ہے تو وہ دنیا کے کسی کونے میں سیو نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ برس کینیڈا کی روزی گیبرائیل کا پاکستان کے سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہوا تھا کہ جو کینیڈا سے آئیں، موٹر سائیکل پر پاکستان کے طول و عرض کا سفر کیا اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پورٹرے کیا۔ پاکستان کے چپے چپے کو اپنی موٹر سائیکل پر چھاننے کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس روانہ ہونے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ پر یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی اس پوسٹ کو کسی ٹورسٹ کی ایک رسمی سی کاروائی سمجھ کر لوگوں نے اتنی اہمیت نہ دی ہوئی ہو، لیکن آج ہم سب کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے اہم ترین فیصلے میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے۔ اس کینیڈین بائیکر روزی گیبرائیل نے آج جب دنیا کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا واشگاف اعلان کیا تو انہوں نے پاکستان کو کیوں یاد کیا؟ پاکستان اور پاکستانیوں کی ایسی کون سی باتیں، عادات اور وجوہات تھیں کہ جس کے باعث روزی گیبرائیل اسلام کے قریب ہوتی چلی گئیں، اور انہوں نے اپنے سفر کے دوران نہ صرف دنیا بھر کے سامنے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پیش کیا، بلکہ اپنے سفر کے اختتام پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یہ تمام تر تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روٹین لائف کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، 9 جنوری کو روزی گیبرائیل نے اپنے فیس بک پر آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے اس بڑے فیصلے کا باعث کیا بنا، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ روزی گیبرائیل نے لکھا کہ جیسا کہ میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ یہ گزشتہ سال میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا، اور زندگی کے تمام چیلنجز نے مجھے یہاں اور اب تک اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے اپنے بچپن ہی سے میں ہمیشہ تخلیق اور مخلوق اور اللہ تعالیٰ جس نے یہ تمام تخلیقات کی ہیں ان سے ایک انوکھا ربط رکھتی تھی۔ میرا راستہ آسانی سے دور تھا، اور میں نے زندگی بھر درد سے اپنے دل میں بہت غم و غصہ اور خوف بھرا ہے، اور جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو میں ہمیشہ خدا سے یہی سوال کرتی تھی کہ آخر میں ہی کیوں؟ حتیٰ کہ حتمی طور پر میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یہ آخر سب کچھ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ میری تمام تکالیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھی۔ میں نے 4 برس قبل اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد میں ایک اسپرچول ڈسکوری، اپنے نفس اور حقیقی سچائی کی تلاش کے راستے پر نکل پڑی تھی، اور اس سفر کے دوران کبھی بھی میری نظر اپنے خالق سے نہیں چوکی، بلکہ در حقیقت اس کے ساتھ میرا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے جتنا زیادہ ایکسپیرینس کیا اتنا ہی میں نے اصلیت کا مشاہدہ کیا کہ میں آزاد ہونا چاہتی تھی درد اور توق سے جو میرا جہنم تھا، غصے، تکلیف اور گمراہی سے نجات چاہتی تھی۔ میں اپنے دل میں امن و سکون، درگزر کرنے کا جذبہ اور سب کے ساتھ بہترین رشتہ چاہتی تھی، اور یوں میرا یہ سفر سٹارٹ ہوا۔ کائنات نے مجھے پاکستان لا کھڑا کیا، اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کی کائنڈنس، ان کے انکسار اور عاجزی کے ذریعے میں نے اپنے دل کو مزید تلاش کرنے کی ترغیب دی، اور ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر سفر کرتے ہوئے میں نے ایک چیز وٹنس کی، اور وہ تھی ایک خاص قسم کا سکون جو صرف ان کے دلوں میں بستا تھا جو ایمان رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے اسلام دنیا بھر میں سب سے زیادہ غلط تشریح کیا گیا مذہب ہے، لیکن در حقیقت اسلام کا اصل مطلب امن، محبت
اور توحید ہے۔ اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ میرے لیے یہ ایک زندگی ہے، انسانیت، عاجزی اور محبت سے بھری زندگی۔ روزی گیبریل کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکلی میں پہلے ہی مسلمان تھی کیونکہ میں اللہ کی وحدانیت پر پہلے ہی یقین رکھتی تھی، اور میرا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا دراصل مجھے اپنی زندگی کے اصل راستے پر واپس لانے کا ایک طریقہ ہی تھا، اور بلا شبہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں وہاں پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے میرا حقیقی تعلق تھا۔ خواتین حضرات، دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان جسے عالمی میڈیا بلکہ ہمارا لوکل میڈیا بھی بالکل نیگیٹو تصویر کے ساتھ پورٹرے کرتا ہے، تو جب ایک انٹرنیشنل سطح کی ویلاگر، جب ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کے اسلام قبول کرنے کی بہت بڑی وجہ پاکستان اور یہاں پر بسنے والے لوگ ہیں، تو یقیناً اس بات کی تشہیر و ترویج ہونی چاہیے۔ روزی گیبریل جب پاکستان کا دورہ کر رہی تھی تو تب بھی وہ پاکستان کے حق میں کھلم کھلا بات کرتی تھی، مگر بھی دنیا میں پاکستان کے خلاف ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان کو ایسا ملک سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں آئے تو خدا نخواستہ زندہ نہیں بچ پائیں گے، لیکن روزی گیبریل نے اس تمام منفی پروپیگنڈے کی کلئی کھول کر رکھ دی تھی۔ کینیڈا کی یہ لڑکی موٹر سائیکل پر پورے پاکستان کا چکر لگاتی رہی اور اس نے فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے دنیا کو حقیقت بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ جب میں پاکستان آ رہی تھی تو ہر ایک نے مجھ سے کہا کہ پاکستان میں کسی اکیلی خاتون کا جانا ہی بے حد خطرناک ہے، اکیلی خاتون کا موٹر سائیکل پر پاکستان بھر کا سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب پاکستان میں موٹر سائیکل پر 1500 کلومیٹر کا اکیلے سفر کرنے کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں میرا اکیلے سفر کرنے کا تجربہ کیا رہا۔ اس سفر میں جہاں بھی لوگوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، میں جہاں بھی رکی کئی لوگوں اور فیملیز نے مجھے اپنے گھر میں رکنے کی پیشکش کی، میں جب بھی چائے پینے یا کھانا کھانے کے لیے رکتی کم ہی ایسا ہوا کہ میں نے خود اس چائے یا کھانے کے پیسے دیے ہوئے، ہر بار وہاں موجود کسی نہ کسی پاکستانی نے میرے کھانے پینے کا بل ادا کیا، اگر میں خود بل دینے پر اصرار کرتی تو وہ مجھے مجبور کر دیتے کہ میں اپنے پیسے واپس پرس میں رکھ لوں، کئی بار تو ہوٹلز کے مالکان ہی نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب لوگ ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ ہماری مہمان ہیں، میں جہاں بھی گئی کھانا میرے آگے پیچھے ہوتا۔ روزی گیبریل نے اس وقت مزید لکھا تھا کہ مجھے کئی فیملیز نے اپنے گھروں میں کھانا کھلایا اور بازار میں اشیاء بیچنے والوں نے مجھے تحفے میں اشیاء دی، میں جہاں سے بھی گزرتی ہر کوئی مجھے ہیلو کہتا اور پوچھتا کہ میں کس ملک سے ہوں، وہ سب متجسس ہوتے کہ میں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ مجھے پاکستانیوں کی طرف سے اب تک اتنے تحائف مل چکے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتی، اور اس سارے سفر میں مجھے پاکستانیوں کی جانب سے ایسی میزبانی کا تجربہ حاصل ہوا ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسے پاکستانیوں نے بھی کھانا کھلایا اور تحائف دیے جو خود غریب تھے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ مجھے دل سے تحائف دیتے اور ان کی میزبانی کا یہ انداز میرے دل کو چھو گیا۔ روزی گیبریل نے کہا کہ میں سچ میں پاکستانی لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، یہ پاکستان ہے، یہ امن اور محبت کا ملک ہے، اور یہ میرا اب تک کا وہ تجربہ ہے جسے میں نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر کے نہیں بتا رہی۔ مغربی میڈیا میں پاکستان کا جو چہرہ دکھایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، حقیقت میں پاکستان اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب میری اس حوالے سے پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ انہیں اس بات پر کتنا دکھ ہوتا ہے کہ دیگر ممالک میں ان کے ملک کے متعلق کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ روزی گیبریل نے اپنے سندھ کے قیام کا واقعہ بتایا کہ سندھ میں سفر کے دوران ان کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی، میں ایک عرصے سے موٹر سائیکل پر ٹورزم کر رہی ہوں لیکن اس دوران اس کے ٹیکنیکل کاموں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا، یہ جمعے کا روز تھا، میکینک کی دکان بند تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا، ایسے میں وہاں ایک مقامی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ میں رات کہاں گزاروں گی، تو میں نے کہا کہ یہاں کسی مقامی فیملی کے ساتھ رات رہ لوں گی، تو وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور جہاں ان کی ملاقات ایک انتہائی محبت کرنے والے خاندان سے ہوئی، میں نے پاکستان کے لوگوں کو انتہائی مہمان نواز، خوبصورت اور نرم دل پایا، اور اگلے روز جب وہ مکینک آیا تو اس نے میری موٹر سائیکل بالکل مفت ٹھیک کر دی اور اس نے کہا کہ آپ ہماری مہمان ہیں۔ روزی گیبریل کہتی ہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایک خاتون ہو کر اکیلے پورے پاکستان کا سفر کرنا کیسا رہا اور یہ کتنا خطرناک ہے، تو میں ہمیشہ جواب میں کہتی ہوں کہ میں جہاں بھی گئی میرے ارد گرد محض مرد ہی تھے اور وہ مجھے موٹر سائیکل پر دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ میری کسی نے بے
बेइज्जती की हो। और ख़वातीन और हज़रात, यही वो पाकिस्तान से मोहब्बत थी कि जब पाकिस्तान में अपने सफ़र का इख्तिताम करने के बाद रोज़ी गैब्रिएल यहाँ से जा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यूं लग रहा है कि मैं अपने खानदान और अपने घर से जुदा हो रही हूँ। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था कि रोज़ी गैब्रिएल का ये सफ़र दरअसल तलाशे हक का सफ़र था और वो बिलाखिर उस मकाम पर पहुँचेंगी जहाँ उनको हमेशा से पहुँचना था। कुफर के अंधेरों से निकलकर तौहीद और रसालत की रोशनी में आना था और आज वही हुआ। अपने फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने बरमला इकरार करते हुए लिखा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपनी इस सारी कहानी में उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का जिक्र किया है और ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों की वजह से वो तलाशे हक के इस सफर की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। उसकी पूरी तफसील हम सब ने आज की वीडियो में आप तक पहुंचा दी है। ख़वातीन और हज़रात, बज़ाहिर इस ऑर्डिनरी नजर आने वाली वीडियो को आप तक पहुंचाने का महज एक ही मकसद था कि वो इश्यूज जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल इग्नोर कर देता है उन पर फोकस करके हम ये कोशिश करें कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। और वॉइस डेली टीम को पूरी उम्मीद है कि हम किसी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन हम अपने तमाम सुनने और जानने वालों से इसमें शिरकत के भी ख्वाह हैं। अगर आपको टीम वॉइस डेली की ये काविश पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी इस बहन को दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर खुशामदीद और मुबारकबाद देना मत भूलिए, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि पाकिस्तानी उनसे पहले जितनी मोहब्बत करते थे तो इस्लाम के रिश्ते में बनने के बाद उनसे मोहब्बत में कई गुना इजाफा हो चुका हो।